اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے چوتھی یونٹ کا دوسرا لیسن ہے دا مین ہو پلانٹیڈ ٹریز. فرینچ رائٹر جین جیانو کا یہ لکھا ہوا افسانہ ہے اور اس کے موٹے موٹے نکات ہم بیان کرتے ہیں اور تھوڑا سا جن پیراگراف میں اس کی ملاقات ایک گڈریے سے ہوئی ہے، کس طرح سے اس نے تنہا بے آب و گیا علاقے کو دوبارہ جنگل میں تبدیل کر دیا تھا. کیا اس کہانی میں وہ بتاتے ہیں، کیونکہ اس یونٹ کا بنیادی مقصد بھی حوصلہ، عزم اور امید ہے. وہ گڈریا وہاں کیا کر رہا تھا؟ بتاتے ہیں کہ وہ گڈریا بنیادی طور پر نشیبی علاقے میں رہتا تھا. اس کا ایک بیٹا اور بیوی تھی جو کہ وفات پا گئے اور پھر وہ اس تنہائی میں دوبارہ اس پہاڑی علاقے میں آ گئے تھے. آگے وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ دوبارہ گیا تو اس نے اس علاقے کو کس طرح سے پایا. بنیادی طور پر تو اس علاقے میں رہ چکا تھا، لیکن جب وہ دوبارہ گیا کیونکہ بنیادی طور پر وہ ورلڈ وار فرسٹ کا سولجر بھی رہ چکا تھا، تو کئی مہمات کے سلسلے میں وہاں بار بار جانا پڑا تھا اور وہ ایک مہم پر نکلا تھا. آگے وہ بتاتے ہیں کہ 40 years ago I was taking a long trip on foot over mountain heights quite unknown to the tourist. مقصد یہ ہے کہ تقریباً 40 سال پہلے میں پہاڑوں کی بلندیوں پر جو سیاحوں کو بھی بالکل معلوم نہیں تھیں ایک لمبے پیدل گشت پر نکلا تھا. In that ancient region where the Alps thrust into province. اس قدیم علاقے میں جہاں یورپ کے پہاڑیوں یا ایلپس کا ایک سلسلہ پروونس میں اچانک تیزی سے نیچے گرتا ہے. تو کہتے کہ اس علاقے میں وہ چلا گیا تھا اور یہ آگے پھر بتاتے ہیں کہ اٹ واز اے فائن جون ڈے. جون کا مہینہ تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ گرمی کا ظاہر ہے کہ گرمی کا زور ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف ان کو ہوئی تھی. وہاں پر انہوں نے کیمپ لگایا. وہ کیمپ ایک ایسی جگہ پر تھی جہاں پر آس پاس پانی نہیں تھا اور وہ ناامید ہو رہا تھا، لہٰذا ہمارے رائٹر نے فیصلہ کر دیا کہ وہ اس جگہ سے آگے کسی اور جگہ پر کیمپ لگائے تاکہ وہاں پر پانی ان کو مل سکے. پھر کہتے کہ وہ ایک سایہ سا نظر آیا، قریب جا کے دیکھا تو وہاں پتہ چلا کہ وہ ایک گڈریا ہے اور اس گڈریے سے بات کر کے انہوں نے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کو کچھ پانی پینے کے لیے پانی دے، جو کہ انہوں نے دیا. پھر آگے کہتے ہیں کہ وہاں پر ان کو کچھ گاؤں کے کچھ مکانات نظر آئے، گرجا گھر بھی نظر آیا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس علاقے سے پانی نہ ہونے کی وجہ سے چلے گئے تھے. لیکن یہ واحد گڈریا جو اپنے کتے اور چند بھیڑوں کے ساتھ وہ وہاں پر رہتا تھا، انہوں نے اپنا مکان پتھروں سے بنایا تھا اور پھر وہ چاہتا تھا کہ وہ اس علاقے کو دوبارہ آباد کرے. تو وہاں پر جب انہوں نے پانی مانگا تو پانی وہ اس کے لیے لایا گیا اور وہاں کہتے کہ پانی بڑا خوبصورت، انتہائی زبردست تھا. اس نے ان کا مزہ لے لیا اور پھر آگے وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ گڈریا روزانہ اپنا دن گزارتا تھا اور وہ کام کرتا تھا. شاہ بلوط کے درخت کو وہ ایک لمبی 1.5 گز لمبی چھڑی کو زمین میں گھسیڑ کے ایک سوراخ بناتا تھا، پھر اس کا بیج وہاں پر بوتا تھا اور کئی سال کے محنت کے بعد جب یہ رائٹر دوبارہ وہاں چلا جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس بے آب و گیا علاقے کو اس شخص نے کس طرح سے ایک جنگل میں دوبارہ تبدیل کر دیا تھا. When I reflect that one man armed only with his physical and moral resources was able to cause this land of Canaan to spring
from the wasteland, I'm convinced that in spite of everything, humanity is admirable. کہتے ہیں کہ جب میں سوچتا ہوں ابھی کہ وہ ایک شخص تنہا اتنا بڑا کارنامہ سر انجام اس نے دے دیا، کیونکہ ان کے پاس تو صرف جسمانی اور ایک طرح سے روحانی وسائل تھے، باقی تو کچھ بھی نہیں تھا. اس نے اس بیاب و گیاں زمین کو کس طرح سے دوبارہ ایک ویسٹ لینڈ سے، ایک ویرانے سے باغ و بہار میں تبدیل کر دیا. تو کہتے کہ میں اس بات پر قائل ہو جاتا ہوں کہ انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ قابل تعریف ہے. یعنی کہ اگر وہ برائی بھی کچھ تھوڑی سی کرے یا اگر بدامنی بھی پھیلائے دنیا میں، لیکن تب بھی انسانیت اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. But when I compute the unfailing greatness of spirit in the tenacity of benevolence that it must have taken to achieve this result, I am taken with an immense respect for that old and unlearned peasant who was able to complete a work worthy of God. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا اچھا انسان تھا، اتنا پرعزم تھا، اس کی اتنی بڑی امید تھی، اتنی بڑی اس نے محنت کی کسی بھی لالچ کے بغیر. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں سوچتا ہوں کہ ایک آدمی اپنی جسمانی اور روحانی وسائل سے لیس ہو کر کنان کے اس ویران علاقے کو اس نے دوبارہ ایک طرح سے جنگل میں تبدیل کر دیا، تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہر ایک چیز کے باوجود انسانیت قابل تعریف ہے. پھر وہ آگے کہتا ہے کہ بٹ وین آئی کمپیوٹ دا انفیلنگ گریٹنس آف اسپرٹ، یعنی اس کا جذبہ بالکل ناقابل شکست تھا، وہ ناکام نہیں ہونے والا تھا، اس کی بڑی شان تھی اور عظمت تھی. اور ظاہر ہے کہ اس نے اپنے اس کام کو پورا کرنے کے لیے، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، اس نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے کتنی بڑی ہمت کی ہوگی. تو پھر کہتے کہ آئی ایم ٹیکن، پھر میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں اور میں اس بات پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ میں اس ان پڑھ اور بوڑھے شخص کی عزت کروں دل سے، جس نے کہ اتنا بڑا عظیم کارنامہ سر انجام دیا اور ایک بہت بے بدل کام کیا. تو یہ گڈری کی کہانی ہے جس کا نام وہ کہتے کہ ایلیزر باؤفر تھا. تو پھر کہتے کہ اس وقت ان کی عمر 55 سال تھی، لیکن آخری بار جب ان سے ملاقات ہوئی تو کہتے کہ وہ تقریباً 85 سال کا ہو چکا تھا. اور وہ علاقہ پروونکا جو فرانس کے اندر ہے، جو کبھی بے آب و گیا تھا، جہاں سے لوگ نقل مکانی کر چکے تھے، وہ واپس آ چکے تھے، اور ایک خوبصورت جنگل بنا ہوا تھا، جھاڑیاں تھیں، جھرنے تھی اور ہر طرف ہریالی تھی. یہ ایک ہی شخص کی ہمت، سوچ اور فکر کا کمال تھا جو اس نے کر دکھایا. تو پھر آگے کہتے کہ ایلیزر باؤفر کا انتقال 1947 میں ایک بنن میں ایک ہاسپٹل میں ہوا، اور اس نے بڑی تعریف کی کہ ایک شخص کس طرح سے اپنی ہمت سے کام لیتا ہے اور کس طرح سے اتنے بڑے کام سر انجام اگر دے سکتا ہے اگر اس کے اندر ہمت ہو، جو ہمارے اس یونٹ کا مقصد بھی ہے. تھینک یو.